سب کل کے میچ کی بات کر لیتے ہیں. رات قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہوگا. دوسرا کیا لگتا ہے کنڈیشن کس کے لیے بھی فیوریبل ہوں گی؟ اگر اس پہلے ٹی20 میچ کو دیکھا جائے, پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کرنی چاہیے؟ کیا بیٹنگ آرڈر میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے اور پلینگ 11 میں کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات میں تو ہم شور ہیں کہ جو لاہور کا پچ ہے وہ راول پنڈی جیسا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ راول پنڈی کا جو ڈیک تھا وہاں پر آپ کو کریکس نظر آ رہے تھے اور وہاں پر اچھا بال کرنے والے بالر کو ہیلپ مل رہی تھی. اور وہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ اس قسم کی بالنگ کے سامنے جہاں پر سکل کا ٹیسٹ ہونا تھا وہاں پر ہمارے بیٹسمین برے طرح ناکام ہوئے. اب ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اگر یہاں پر ایک فلیٹ ڈیک بنا دیتی ہے اور یہ 200 والا پچ اگر بناتے ہیں لاہور میں, تو اس کے مقابلے میں پھر آپ ولنریبل ہو جائیں گے کہ جو دوسری ٹیم ہے اس کی جو ڈی کاک ہیں اور جو ان کی جنہوں نے پچھلے میچ میں 50 سکور کی ریزا ہینڈرکس, یہ تو اس طرح کے بیٹسمین ہیں جو اگر کھڑے ہو کر جا رہے ہیں وہ بھی پھر 200-250 رن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اپنے اندر. تو وہاں پر بھی پاکستان کی ٹیم اور جس طرح کی خاص طور پر فاسٹ بالرز کی پرفارمنس ہے, 7 اووروں میں 79 رنز انہوں نے کنسیڈ کیے نسیم شاہ اور شاہین آفریدی نے, تو پاکستان کی ٹیم وہاں بھی ولنریبل ہو جائے گی. ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کے پاس اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم یہاں پر وہی والا اسپننگ ٹریک بنائے جو آپ ٹیسٹ میچز کے لیے بناتے ہیں. یہی بنانے کی کوشش راول پنڈی میں کی گئی, لیکن اس میں کامیابی جو ہے وہ اس طرح سے حاصل نہیں ہو پائی, کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے, آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جو ٹیسٹ میچ ہوا تھا راول پنڈی میں اس میں بھی ہم نے اسپنر ایڈ کیا تھا اور انہوں نے پیسر ایڈ کیا تھا دوسرا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے. تو ان کا جو پچ ریڈ کرنے کا ان کی جو صلاحیت ہے وہ ہمارے سے بہتر نکلی. ہم نے صرف پچ کیوریٹرز کو سن کے, کوچز کو سن کے, اور ہم نے جو ہے وہ ڈیٹا کو نکال کے دیکھا کہ ہم نے کس طرح کے پلیئر رکھنے ہیں, تو ہم ٹیسٹ میں بھی ناکام ہوئے, ہم ٹی20 میں بھی ناکام ہوئے. جبکہ آن دا ڈے پچ کس طرح بیہیو کرے گی, پچ کو جا کر دیکھنا, اس کو ریڈ کرنا, اس کے مطابق اسٹریٹجی بنانا, اس کے مطابق پلینگ 11, یہ تو ہم کب بھول چکے ہیں. ہمارے سلیبس کے اندر یہ شامل ہی نہیں رہا اب, کیونکہ اب اعلانیہ ہم کہتے ہیں نا, کپتان جی نے آ کے کہا تھا نا کہ پہلے ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں, اعداد و شمار دیکھتے ہیں, اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں, وہ کنڈیشن مطلب کہ وہاں کے سٹیٹس دیکھتے ہیں, وکٹ پھر بھی نہیں دیکھتے جا کے کہ آن ڈے وکٹ کس طرح کا بنا. دیکھیں آپ اتنا وقت اگر گزاریں گے نا ایک فریم آف ریفرنس کے ساتھ, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ اتنا وقت گزاریں گے نا, تو آپ کے اندر سے وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں یہ لڑکے پچ کہاں جا کے پڑھیں؟ ڈومیسٹک یہ کھیلتے نہیں ہیں, فرسٹ کلاس سے یہ دور ہیں, یہ ٹی20 کھیلتے ہیں پی ایس ایل میں آ کے. وہاں پر ان کے سارے کوچز یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا انالیسٹ رکھے ہوئے ہم نے, آپ نے ان کی بات سننی ہے, وہ جو ٹیم کھلا لیں بس ٹھیک ہے, اس کے مطابق کھیلیں. تو یہ کہاں جا کے پچ پڑیں گے, کہاں جا کے ان کے اندر یہ کیپیسٹی پیدا ہوگی کہ یہ پچ کے, جسے کہتے ہیں نا کہ پچ کا رنگ بھی اگر تبدیل ہو رہا ہو تو بیٹسمین کو اور بالر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح بیہیو کرے گی. تو اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, اور اس 22 گز کی پچ کو آپ نگلیکٹ کر کے, مائنس کر کے کرکٹ نہیں کھیل سکتے جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آن دا ڈے پچ کس طرح بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پیٹ کمنس چلے گئے تھے پچ کو دیکھنے کے لیے, حالانکہ اس پورے ورلڈ کپ کے اگر آپ سکور کارڈ نکال کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس ورلڈ کپ میں 300 رنز بن رہے تھے ریگولر انٹرولز کے اوپر, لیکن فائنل میچ میں ایسا نہیں ہوا, کیونکہ انہوں نے اس پچ کے مطابق اپنی پلینگ 11 کھلائی اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی ترتیب دی کہ اگر ہمیں وکٹ نہیں بھی ملتی تو ان کے رنز کو ڈرائی کریں. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت طویل سپین آیا تھا جب وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل وہاں پر باؤنڈری ہی نہیں لگا پائے تھے. تو اس قسم کی جو نٹی گریٹیز ہیں, اس قسم کی جو کرکٹنگ سینس ڈیولپ کرنی ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے پلیئروں میں دیکھیں نا, یہ سارے 8-9 سال کرکٹ کھیل گئے ہیں. محمد نواز ہیں, فہیم اشرف ہیں, یہ وہ لڑکے ہیں جو 7-8 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ابھی تک یہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ یہ پچ کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ پچ کس طرح سے بیہیو کرے گا. تو اگر یہ اگلے 6 سال بھی کرکٹ کھیلتے رہے اس طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ تو نتائج یہی نکلنے ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں. تو لاہور کا پچ پنڈی سے مختلف ضرور ہوگا, لیکن اس کے اوپر نتیجہ خیز بنانے کے لیے, میچ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پچ کو جا کر پڑھیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پچ کس طرح بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, شاید ایک لیسن مل گیا اور سلمان علی آغا اور اینڈ ہز کمپنی کو کہ پہلے وکٹ کو دیکھنا پڑے گا, سنی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. بات ہو رہی ہے پاکستان ورسز ساؤتھ افریقہ دوسرا ٹی20 میچ جو کہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کل رات کھیلا جانا ہے. اور پلینگ 11 ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ پچھلے میچ میں کچھ تبدیلیاں اس کے بعد کچھ کرنے کا سوچ وچار کر سکتی ہے مینجمنٹ یا پھر نہیں. تو احمد سعید صاحب, ایک تو یہ کہ ہم نے بالنگ کی اگر بات کریں تو شاہین شاہ آفریدی جو کہ اب او ڈی آئی کے کپتان ہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ ہمت کرے گا کہ ان کو باہر نکالا جائے ٹیم سے, کیونکہ ان کو پچھلے میچ میں 4 اوور میں غالباً 44 رنز لگے اور ایک انہوں نے آؤٹ کیا, وہ بھی جس طرح سے آؤٹ ہوا وہ آپ کو پتا ہے, وہ مجھے ہی پتا ہے. تو کیوں نہ وسیم جونیئر, ایک عرصہ دراز ہو گیا ان کو آپ ساتھ کیری تو کر رہے ہیں لیکن موقع نہیں دے رہے. اس کے بعد سلمان مرزا کو آپ لے کے ہیں, ایک طرف آپ بات کرتے ہیں کہ ینگ ٹیلنٹ کو موقع دینا تاکہ ہم نے 2026, اس کے علاوہ عثمان طارق کا آپ نے ڈیبیو کروانا ہے. تو کچھ ایک تبدیلیاں کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کر لینی چاہیے؟ اگر فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ وسیم جونیئر اور سلمان مرزا ہیں, اسپن میں اگر ابرار کی جگہ آپ عثمان طارق کو ڈالیں.
دیکھیں اگر تو یہ سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر کا سلیکشن بنتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. جی جی بات یہ ہے کہ وسیم جونیئر جو ہے نا وہ ایشیا کپ کے اسکواڈ میں پاکستان ٹیم کا حصہ تھا. بالکل. وسیم جونیئر وہاں بھی کوئی میچ نہیں کھیلا. نسیم شاہ باہر سے آ کر میچ کھیل گیا لیکن وسیم جونیئر ابھی تک میچ نہیں کھیلا پاکستان کی ٹیم میں. تو میں آپ کو مطلب جو ایکچوئل بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے مارک ہوئے ہیں. جی لڑکوں کے ناموں کے آگے انہوں نے ٹک کیے ہیں کہ یہ ہم نے کھلانے ہیں, یہ ہم نے نہیں کھلانے ہیں. عثمان طارق کو پاکستان وہ نہیں کھلانا. یس مین جو یس مین ہے وہ کھیلے گا, جو یس مین نہیں ہے وہ نہیں کھیلے گا. اور یہ جو 2 فرینچائز والی بڑی مشہور بات ہے, آپ نکال کے دیکھ لیں پچھلے 6 مہینے کا آپ ایک ڈیٹا نکالیں پاکستان کی ٹیم کا, کون لڑکے کھیل رہے ہیں جن کا تعلق ان 2 فرینچائز کے ساتھ ہے. ان 2 فرینچائز میں کھیلتے ہوئے بھی اگر آپ کوچنگ سٹاف کے ساتھ یس کریں گے, ہاں میں ہاں ملائیں گے, تو آپ ٹیم کا حصہ رہیں گے. اگر نہیں کریں گے یا کہیں پر بھی آپ کو یہ شبہ ہوا کہ آپ اتنا پرفارم کر جائیں گے کہ یس کرنے والے لڑکوں کو آپ ریپلیس کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے, تب بھی آپ نہیں کھیلیں گے. سفیان مقیم پاکستان کی ٹیم کے ساتھ کب سے ہے؟ سفیان مقیم کا سوائے ایک میچ, اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی پرفارمنس بتائیں کہ اس سے بہتر بالنگ کسی نے کروائی ہو. کیوں نہیں ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ؟ پاکستان کی ٹیم کا ایک یس مین ہے جس کا نام ہے شاداب خان. اس کی کو ٹیم میں واپس لانے کے لیے, اس کو جگہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے سفیان مقیم کو ریگولر نہیں کھلایا جاتا کہ یہ لڑکا اگر پرفارم کر گیا تو اس کی جگہ نہیں بنے گی. وسیم جونیئر ٹیم میں آ گیا اور وسیم جونیئر نے آگے آؤٹ کر دیے 3-4, تو مجھے بتائیں کہ اگلے میچ میں نسیم شاہ اور شاہین میں سے کسی ایک کو بٹھانا پڑے گا نا آپ کو, ظاہر, ورنہ پھر آپ کو فہیم اشرف کو بٹھانا پڑے گا. فہیم اشرف تو انٹچیبل ہیں. فہیم اشرف ٹیم میں کھیلیں, وہ بالنگ نہ بھی کریں تو وہ ٹیم کا حصہ ہیں. فہیم اشرف ٹیم میں کھیلیں, ان کا کوئی رول سمجھ میں ان کو بھی نہیں آ رہا, ٹیم مینجمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن چونکہ وہ اس لسٹ کا حصہ ہے جو ٹک ہوئی ہے تو وہ کھیلیں گے. تو پاکستانی ٹیم کا میرٹ جو ہے نا سلیکشن کا, وہ یہ ہے کہ آپ کو یس کرنی آتی ہو اونچی آواز میں, آپ کو ہاں میں ہاں ملانی آتی ہو, تب آپ ٹیم کا حصہ بنیں گے. تو اس کے مطابق پاکستان کے جو 11 لڑکے پہلے کھیل رہے ہیں ان میں کیا برائی ہے؟ سارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, کوئی سٹینڈ نہیں لیتا ان میں سے. ایک محمد رضوان نے سٹینڈ لیا, اس کے ساتھ کوئی سینئر پلیئر کھڑا نہیں ہوا, نہ بابر کھڑا ہوا, نہ رضوان کھڑا ہوا. ساری وہ یاری دوستی والی باتیں آپ سنتے تھے بابر کے زمانے میں, کہاں گئی اب وہ یاری دوستی بھائی؟ تو کون سے کرائٹیریا, کون سے میرٹ کے مطابق ٹیم بننی ہے؟ ہم لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم یہ جو 11 لڑکے آپ نے ٹک کیے ہوئے نا, ان سے معذرت کرے اور ان کے جگہ پورے 11 لڑکے نئے لے کر آئے. ان کو بھی اگر اتنا رن ملتا نا, جو نئے لڑکے آپ لے کر آتے ان کو بھی اتنا رن ملتا نا, وہ ان سے بہتر پرفارمنس دیتے. پاکستان کی ٹیم اس انتہا پر آ گئی ہے. پاکستان کی ٹیم ٹاپ ٹیموں سے جو آخری 25 T20 کھیلی ہے ان میں سے 24 ہاری ہے. صرف ایک میچ جیتنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. پاکستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ سے آخری 5 T20 ہاری ہے. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ سے آخری 7 سٹیٹس بتا رہا ہوں نا میں, وہ جو آگے بتاتے ہیں نا مائک ہیسن صاحب کہ ہم نے 21 میں سے پتہ نہیں کتنے میچ جیت لیے ہیں, حضور والا. پاکستان کی ٹیم انگلینڈ سے آخری 7 میچوں میں سے 7 میچ ہاری ہے. پاکستان کی ٹیم بھارت سے آخری 5 میچوں میں سے 5 میچ ہاری ہے. اس میں ہوم اوے بھی نکال دیں آپ. انگلینڈ والے آپ کو یہاں بھی آ کر ہراتے ہیں, اپنے گھر بلا کر بھی ہراتے ہیں. ساؤتھ افریقہ والے یہاں بھی آپ کو ہراتے ہیں, اپنے گھر بلا کر بھی ہراتے ہیں. تو کون سے فارمیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اور یہ اس فارمیٹ کی بات کریں جو آپ کو پسندیدہ فارمیٹ ہے. T20 کھلا کے آپ نے پلیئر بنانے ہیں نا, تو T20 کھلا کے پلیئر نہیں بننے, آپ جتنے مرضی پلیئر تیار کریں. مسئلہ یہ نا کہ T20 کھیل کے بھی وہ T20 میں پرفارم نہیں کر پا رہے. اگر شاہین صاحب یہی بات ہے نا, T20 کھیل کے اگر T20 کے بھی پلیئر بننے ہوتے نا تو یہ اب تک بن چکے ہوتے. وہ بھی نہیں بن پا رہے. پلیئرز کی جو ڈیٹیلنگ ہوتی ہے نا اسکل کے اندر, بھائی آپ کو شاٹ مارنی آتی ہوگی تو آپ ماریں گے نا. T20 کے اندر بھی وہ شاٹ مارنا کون سکھائے گا؟ وہ شاٹ مارنا آپ کی اس ریپیٹیشن سے آئے گا جو آپ فرسٹ کلاس کرکٹ میں کھیلیں گے اور پریکٹس کریں گے کسی اچھے کوچ کے ساتھ, ان کے ساتھ نہیں جو کرکٹ نہیں کھیلے ہوئے. تو مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ 31 سال کی عمر میں کون سا دنیا کا ایسا کوچ ہے جو بابر اعظم کو آگے پاور ہیٹر بنا دے گا؟ بابر اعظم پاور ہیٹر نہیں بن سکتا. بابر اعظم 6 سال بھی کرکٹ کھیلتا رہے, اور یہ اس کو بھی سوچنا. انفارچونیٹلی میں اگین یہ بات کرنے پر مجبور ہوں کہ بابر اعظم اس وقت ایسی کیٹیگری میں ہے کہ بابر اعظم اپنے ڈاؤن فال کے خود ذمہ دار ہیں. جتنی کرکٹ انہوں نے کھیل لی ہے, انہیں اب لوگوں کو یہ کہنا آنا چاہیے, انہیں یہ شٹ اپ کال دینی آنی چاہیے کہ تم جو بات بتا رہے ہو وہ مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے, میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کھیلنا ہے.